آج مبارک کی 20 تاریخ ہے اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے آزمائش ضرور ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے؟ وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ یعنی یہ سوالیہ انداز یہ بتلا رہا ہے کہ ضرور آزمائے جائیں گے، جیسا کہ اس کے آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا جو ان میں سے سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں۔ یعنی ایمان کے دعوے میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو دکھا دیا۔ اللہ رب العالمین نے جان لیا، کیا مطلب؟ یہاں ایک نقطہ جس کی وجہ سے بہت بڑی غلط فہمی اور بڑا غلط عقیدہ لوگوں نے اللہ کے بارے میں قائم کر لیا، جیسا کہ شیعہ حضرات کے یہاں بدعت کا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے نہیں معلوم ہوتا ہے، جیسے اعمال سرزد ہوتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو معلوم پڑتا ہے۔ اس کو بدعت کا عقیدہ کہتے ہیں، حالانکہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو سب کچھ معلوم ہے، جو پہلے ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسا ہوتا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے بہت ساری خبریں جو مستقبل میں ہوں گی، قیامت کے حالات، اس کو اللہ رب العالمین نے ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جیسے وہ ہو چکی ہوں، اس طرح سے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ مفسرین نے نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے زمانہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، یہ تو بندوں کے لیے، لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین کے لیے سارے زمانے ایک جیسے ہیں، علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اسی لیے جن اعمال کا، جن چیزوں کا تعلق لوگوں سے نہیں ہوتا ہے، ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین ماضی کے صیغے کے ساتھ کرتا ہے، جیسے قیامت کے مناظر، قیامت کے احوال، لوگوں کے علم آنے والی چیزیں نہیں، لوگ انہیں اپنے علم سے حاصل نہیں کر سکتے، نہیں جان سکتے، اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا گیا، یعنی ماضی کا صیغہ ہے کورت۔ اور جن چیزوں کا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے اللہ رب العالمین انہیں مضارع کے صیغے کے ساتھ بیان فرماتا ہے، یعنی جن کے اندر حال اور مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے لوگوں کے احوال کہ ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں، میں کلمے کی گواہی دیتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، لیکن کیا اپنے ایمان میں وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے یہ تو وقت بتائے گا، یہ تو حالات بتائیں گے، یہ آزمائش کے بعد پتہ چلے گا۔ تو اللہ رب العالمین ان احوال کو ظاہر کر دیتا ہے، لوگوں پر دکھا دیتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ مظاہرے کا سبب استعمال فرماتا ہے کہ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ کا مطلب ہے لِيُرِيَنَّ، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھا دے۔ کہتے ہیں کہ بعض علماء نے ترجمہ سے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جتلائے، لوگوں کو دوسرے لوگوں کو بھی بتلائے کہ دیکھو یہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے، کتنا جھوٹا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر صرف کسی کو عذاب یا بدلہ نہیں دیتا ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ فلاں بندہ زنا کرے گا، فلاں بندہ چوری کرے گا، لیکن جب تک وہ چوری نہ کر لے، جب تک وہ زنا نہ کر لے، تب تک اسے سزا نہیں ملتی۔ صرف یہ چیز کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اسے سزا دے دے، بلکہ وہ چیز لوگوں میں ظاہر ہو جائے، واقع ہو جائے، تب اسے سزا ملتی ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، ورنہ اصل موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح طور پر خبر دی ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ضرور آزمائے گا، آزمائش ضرور ہوگی، اور ہر دور میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ یہ آیتیں، یہ سورہ عنکبوت کی آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے اندر مشرکین مسلمانوں کو ایمان لانے کے جرم میں اس قدر سزا رہے تھے کہ ان پر مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ جانیں بھی چلی گئی تھی۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے،
اور مسلمانوں کو بہت بے دردی کے ساتھ ستایا جا رہا تھا، بہت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اسی موقع کا واقعہ ہے کہ خباب بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جبکہ آپ ایک لگائے ہوئے بیٹھے تھے خانہ کعبہ کے پاس۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں، برداشت سے باہر ہے، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑ کر کے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، یعنی آپ غصہ ہوئے کہ تم جلدی مچا رہے ہو۔ آپ نے کہا کہ تم لوگ بہت جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے کے لوگ اسی دین کو قبول کرنے کے جرم میں اس قدر ستائے گئے کہ ان میں سے ایک آدمی کو کھڑے کر کے اس کے اوپر سر کے اوپر آرا رکھ کر کے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان سے باز نہیں آتا تھا۔ ایک آدمی کے بدن پر لوہے کی کنگھی سے اس کے گوشت کو نوچا جاتا تھا، اس کے گوشت کو کھینچا جاتا تھا، جہاں کی ہڈیاں دکھائی دینے لگتی تھی، لیکن یہ ظلم بھی اسے اس دین اسلام سے نہیں ہٹاتا تھا۔ لوگ اس قدر تکلیفیں برداشت کیے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور غالب کرے گا، یہاں تک کہ ایک آدمی حضرموت سے لے کر کے مکہ کا سفر کرے گا، اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، تو انہیں حالات میں یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اللہ ضرور آزمائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ فرمایا کہ اس تم سے پہلے کے لوگوں سے اللہ نے آزمایا۔ آپ دیکھیں پچھلے زمانے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آزمایا، کسی کو آگ میں ڈالا گیا، لوگوں کو ہجرتیں کرنی پڑی، اور ابھی واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح سے لوگوں کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے، کسی کو کسی اور طرح سے آزمایا گیا۔ تو اللہ رب العالمین کا دستور ہے کہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے۔ اور دنیا کے ہر ادارے کا یہ دستور ہے، قانون ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں، کسی چیز کے لیے اپلائی کریں، نوکری مانگیں، تو آپ کا پہلے ٹیسٹ لیا جاتا ہے، آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ آپ جو کچھ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، آپ میں اس کے لائق ہوں، تو کیا واقعی آپ کے اندر صلاحیت ہے؟ اب اللہ رب العالمین کو اس دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طور پر ایک فوج کو تیار کرنی تھی، ایک ٹیم تیار کرنی تھی، اور ایک بہت ہی دنیا کے سب سے بہترین لوگوں کو چننا تھا، تو ظاہر ہے کتنی سخت آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ تب جا کر کے یہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت تیار ہوئی ہے، جو تھوڑی تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی بڑی بڑی فوجوں کو شکست دیتے تھے۔ 313 کی تعداد میں ہیں تو 1000 کو شکست دے رہے ہیں، 700 کی تعداد میں ہے تو 3000 کو شکست دے رہے ہیں، کبھی 3000 کی تعداد میں ہے تو 2 لاکھ کو شکست دے رہے ہیں۔ یہ ایسے معمولی لوگ نہیں تھے، بڑی بڑی آزمائشوں سے گزار کر کے انہیں تیار کیا تھا اللہ رب العالمین نے، کہ یہ اپنے ایمان کے لیے کچھ بھی کر گزر سکتے تھے۔ تب یہ مقام مرتبہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر ایک اسی بات بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو آزماتا ہے، اور جو جتنا زیادہ اپنے دین میں سخت ہوتا ہے، دین کا پابند ہوتا ہے، اتنا زیادہ اسے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ترمذی کی اور مسند احمد کی روایت ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، سب سے سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے۔ ثم الصالحون، پھر اس کے بعد جو نیک لوگ ہیں ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے مثل ہے، پھر جو ان کے مثل ہے، یعنی جس طرح سے لوگوں کے درجات ہیں اسی حساب سے آزمائش ہوتی ہے۔ جو سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے پختہ ایمان والے ہیں، انبیاء ہیں، پھر اس کے بعد ان کے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، یا اس طرح سے کہیں کہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں۔ جو جس مقام پر جس درجے پر پہنچتا ہے آزمائش کے بعد ہی پہنچتا ہے، تو اسی طرح سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ فرمایا یبتلی الرجل علی حسب دینہ، آدمی اپنے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے، جس قدر آپ اپنے دین میں سخت ہیں اس طرح آپ کو آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، اگر آدمی اپنے دین میں سخت ہے تو اس کی آزمائش میں اضافہ کیا جائے گا، اور یہ بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ اللہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین جس سے محبت کرتا ہے اس کو مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے، جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ، جب وہ راضی رہتا ہے اللہ کے فیصلے پر تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ بدلہ دینے کے لیے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے
तुम्हारी तादाद में कमी करके, तुम्हारे फलों में कमी करके। तो उसके बाद आगे क्या कहा कि जो सब्र करेंगे उन्हें खुशखबरी सुना दीजिए। फबश्शिर साबिरीन, जो सब्र करने वाले उनको खुशखबरी सुना दीजिए। सब्र करने वाले कौन है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि वह ये सब्र करने वाले वो लोग होते हैं कि चाहे जैसे भी हालात से दो चार हो, जब भी उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उनका एक ही कलमा होता है कि हमें क्या फिक्र है, हम तो अल्लाह ही के हैं, हम तो अल्लाह की मिल्कियत है, हम तो अल्लाह की अमानत हैं, और वह इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी तरह हमें लौट कर जाना है। कहाँ हमें दुनिया में हमेशा रहना है, कहाँ ये जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ आजमाइश में भेजा है, अल्लाह ताला की मर्जी जिस तरह से चाहे आजमाए, हमारा काम है अल्लाह के फैसले पर राजी रहना। जब ये लोग राजी रहते हैं और सब्र कर लेते हैं तो अल्लाह कहता है उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही वो लोग हैं, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमतें हैं और जो हिदायत याफ्ता हैं। तो इस तरह से अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीके से आजमाता है। अब्दुल रहमान अल-नासिर अस-सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बंदों को शुबहात के जरिए भी आजमाता है और शहवात के जरिए भी आजमाता है। शुबहात कहते हैं ऐसे उमूर जो अकीदे से मुताल्लिक होते हैं, कि आदमी के दीन के ताल्लुक से शुबहा पैदा किया जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कभी कोई अल्लाह की तौहीद का इनकार करता है कि बगैर वसीले के कुछ नहीं होता है, मुशरिकीन का तरीका है, जैसा कि कोई अल्लाह के वसल्लम की इत्तबा पहले के ताल्लुक से शुबहात पैदा करता है, कोई सहाबा के ताल्लुक से शुबहात पैदा करता है, कोई तकदीर के ताल्लुक से शुबहात पैदा करता है, कोई अज़ाब क़ब्र का इनकार कर बैठता है, कोई हदीसों का इनकार कर बैठता है। तो ये अकीदे से मुताल्लिक सब शुबहात हैं, जिसके अकीदे में कमजोरी होती है वो आदमी बहक जाता है, लेकिन जो पुख्ता होता है वो कायम रहता है, चाहे कैसी भी शुबहात आए। एक होता है शहवात का फितना, शहवात के जरिए से अल्लाह ताला आजमाता है, जिसके इरादे में कमजोरी होती है, ईमान में कमजोरी होती है, वो आदमी बहक जाता है। शहवात है, अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजों को लोगों के लिए मुज़य्यन कर दिया, उनके शहवात के लिए घेर दिया है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातिरिल मुक़न्तरति, अल्लाह ने बयान फरमाया कुरान करीम के अंदर कि औरतें हैं, खेती बाड़ी है, मकानात है, निशानज़दा घोड़े हैं, औलाद है, ये सारी चीजें ये इंसान के लिए इसके अंदर शहवत रखी गई है, ख्वाहिश रखी गई है। तो जिसके इरादे में किसी की कमजोरी औरत है, वो औरत के बारे में फिसल जाता है, किसी की कमजोरी माल है, वो माल के ताल्लुक से फिसल जाता है, हलाल हराम की परवाह नहीं करता है। किसी की कमजोरी जमीन जायदाद है तो वो भाई के पड़ोसी के जायदाद पे जमीन पर कब्जा कर लेता है, रोड पे कब्जा कर लेता है, वो कब्रिस्तान तक को भी नहीं छोड़ता, कब्जा कर लेता है। तो इस तरह से जिसकी जहाँ कमजोरी होती है जो इरादे में, वो वहां बहक जाता है। तो अल्लाह ताला शुबहात के जरिए, शहवात के जरिए, सबके जरिए आजमाता है, और इस आजमाइश से जो कामयाब होता है तो वही अल्लाह रब्बुल आलमीन का महबूब बनता है, वही चहेता बनता है, और उसी को फिर बदले मिलते हैं। जैसी आजमाइश होगी, इन्ना इज़मल जज़ाई मा इज़मिल बला, हदीस के अंदर है, जितनी बड़ी आजमाइश से आपको गुजारा जाएगा उसके बाद बदला भी उतना ही बड़ा आपको दिया जाएगा। तो ये दुनिया इम्तिहान गाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबको आजमाया। अल्लाह ने फरमाया अम हसिबतुम अन्नहुम यदखुलून जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि क्या लोगों ने समझ रखा है कि जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे, हालांकि अभी तक इनके ऊपर वो हालात नहीं आए जो इनसे पहले लोगों पर आए कि अल्लाह ने उन्हें आजमाया और उन्हें झंझोड़ दिया, वो ज़ुल्ज़िलू, उन्हें झंझोड़ दिया, यहाँ तक कि रसूल और खुद ईमान वाले कहने लगे मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, सुनो आगाह और अल्लाह की मदद करीब है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले आजमाता है, जब बंदे सब्र करते हैं तो फिर अपनी मदद भेजता है। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इस दुनिया में ईमान की हकीकत को समझ अता फरमाए और हमें साबित कदमी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हर आजमाइश में कामयाबी अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।